بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیس کی طرف سے اسلامیات کی کتاب میں آپ کو خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا معلم ڈاکٹر ضیاء الرحمن۔ ہمارا آج کا سبق ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق، اور آج کے اس سبق میں جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت پڑھیں گے وہ پڑھیں گے سپہ سالار کی حیثیت۔ اس سے پہلے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں پڑھی ہیں، ایک سربراہ خاندان اور دوسری حیثیت ہم نے پڑھی ہے سربراہ ریاست۔ سربراہ خاندان اور سربراہ ریاست، یہ دو حیثیتیں ہم نے پہلے دو اسباق میں پڑھی ہیں، 3.1 میں اور 3.2 میں۔ آج ہے ہمارا سبق 3.3، جس کا عنوان ہے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم بطور مثالی سپہ سالار۔ اور آج اس کا پہلا حصہ ہے، اور پہلے حصے میں جو SLOs ہم پڑھیں گے ان سے پہلے ایک ایکٹیویٹی ہے جو کہ سوال کی صورت میں ہے، اور آپ سب نے اور ہم سب نے مل کر اس کا جواب تلاش کرنا ہے۔ سوال کیا ہے؟ بہت آسان۔ ایک بات آپ نے سنی ہوگی، اور وہ بات کیا ہے کہ جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سوال کہ جنگ میں سب کچھ کیا ہے؟ جائز ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جو جملہ ہے جنگ میں سب کچھ جائز ہے، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ اسلام کی روح سے یہ بات ٹھیک ہے؟ نہیں، بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے کہ اسلام نے ہر چیز کے کچھ اصول بیان کیے ہیں، کچھ قوانین بیان کیے ہیں۔ کسی بھی صورت آپ ان اصول سے، اس قانون سے ہٹ نہیں سکتے۔ تو جنگ کے بھی اسلام نے کچھ آداب بتائے ہیں، اور جنگ کے بھی کچھ قوانین ہیں، اور اسلام نے کچھ آداب بتائے ہیں، کچھ اخلاق بتائے ہیں، وہ بھی اس سبق کا حصہ ہیں۔ اور جنگ کے جو آداب ہیں، جہاد جس کو کہتے ہیں، اس کے بھی کچھ آداب ہیں جو کہ اسلام نے بتائے ہیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہیں۔ یہ ہم پڑھیں گے، یہ اس سبق کی مین تھیم ہے کہ سپہ سالار کے طور پر بھی جو دل چاہا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، بلکہ کچھ اصول، کچھ ضابطے، کچھ قوانین، کچھ اخلاق، کچھ آداب بیان کیے ہیں۔ تو آج کے سبق کے ہمارے SLOs وہ اسی سے متعلق ہیں۔ ہمارا پہلا SLO ہوگا سیرت نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی روشنی میں سپہ سالار کے اوصاف اور ذمہ داریوں سے واقف ہو سکیں۔ یعنی سیرت کی روشنی میں ہم جانیں گے کہ جو ایک سپہ سالار ہوتا ہے، ایک آرمی چیف ہوتا ہے، اس کے اوصاف کیا ہونے چاہیے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد دوسرا SLO ہوگا نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم کی جہاد میں بطور سپہ سالار تعلیمات کو جان سکیں، کہ جب آپ کسی جہاد میں سپہ سالار بنے تو آپ کی تعلیمات کیا تھی، کس حوالے سے؟ نمبر 1 اعلاء کلمت اللہ کے حوالے سے، نمبر 2 مشاورت کے حوالے سے، نمبر 3 امن و صلح کی ترجیح کے حوالے سے۔ یعنی سپہ سالار کے طور پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح کس کو دی؟ امن کو۔ امن ہونا چاہیے، یہاں پر سکون ہونا چاہیے۔ جو جہاد بھی ہوگا وہ کس لیے ہوگا؟ امن کے لیے ہوگا، سکون کے لیے ہوگا۔ اس کے بعد ہماری دو صلاحیتیں ہیں جو ہم نے پڑھنی ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم کی کہ اسوہ حسنہ کی روشنی میں بطور سپہ سالار خصوصیات کو بوقت ضرورت اپنی عملی زندگی میں شامل کر سکیں۔ یعنی آپ کی خصوصیات کو صرف جاننا نہیں ہے، بلکہ اپنی عملی زندگی میں ان کو شامل بھی کرنا ہے، تبھی تو ہم پڑھ رہے ہیں نا۔ اور دوسری ہماری صلاحیت ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم کی بطور سپہ سالار خصوصیات کو روزمرہ زندگی میں اپنا کر معاشرے کے امن و امان اور استحکام میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ یہ ہم نے دو صلاحیتیں آج کے سبق میں ہم نے پیدا کرنی ہے۔ تو یہ دو سکلز آپ نے اور میں نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بطور سپہ سالار اس لیے پڑھیں گے کہ ہم ان اوصاف کو، ان خصوصیات کو اپنی عملی زندگی میں اپنا کر معاشرے میں امن و امان اور استحکام لائیں گے۔ اس نیت سے ہم یہ سبق پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ چونکہ یہ سبق جہاد سے متعلق ہے، لہذا جہاد کا معنی اور مفہوم سمجھنا کیا ہے؟ بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیں، جہاد کا لغوی معنی ہے کوشش کرنا، اپنی انتہائی کوشش کرنا۔ یہ کیا ہے؟ جہاد ہے۔ جد و جہد بھی اسی سے ہے، کوشش کرنا بھی اسی سے ہے، صحیح کرنا بھی اسی سے ہے۔ حد درجے جو کوشش ہوتی ہے اس کو لغت میں کیا کہتے ہیں؟ جہاد۔ اور اسلام میں اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنا،
اپنے نفس کی اصلاح کرنا اور ظلم کا خاتمہ کرنا، یہ تینوں معنی شامل ہیں اور موجود ہیں کس میں؟ لفظ جہاد میں۔ اگر آپ اب اللہ کی راہ میں جد و جہد کر رہے ہیں، برائی کا خاتمہ کر رہے ہیں، جس کو قتال کہتے ہیں، اپنی جان جو ہے وہ اللہ کی راہ میں نچھاور کر دیتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ جہاد کا ایک مقام ہے۔ اسی طرح اپنے نفس کی اصلاح کرنا، اپنے آپ کو برائیوں سے روکنا، یہ ایک مشقت والا کام ہے یا نہیں ہے؟ ایک گناہ آپ کر سکتے ہیں، موقع موجود ہے، لیکن آپ گناہ نہیں کرتے، تو اپنے نفس کی اصلاح یہ بھی گویا کہ ایک جہاد ہے۔ اور ظلم کا خاتمہ کرنا، اور ظلم، سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک، برائی، کفر، اس کا خاتمہ کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ جہاد ہی کا ایک بہت بڑا عنصر ہے۔ اچھا، جہاد کے بعد یعنی اس اصطلاح میں جو ہم نے پڑھا ہے، اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو آپ کی اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جہاد کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 نفس کی اصلاح، نمبر 2 معاشرتی اصلاح، اور نمبر 3 ظلم کے خاتمے کے لیے لڑنا۔ یہ 3 اقسام ہو جائیں گی۔ نفس کی اصلاح بھی جہاد ہے، معاشرے کی اصلاح کرنا اور ایسا کام کرنا جس سے معاشرے میں امن ہو، یہ بھی جہاد ہے، اور تیسرا قتال کرنا، قاتلو و قتلو، خود قتل ہو جانا، اللہ کے راہ میں شہید ہو جانا، یا دوسرے کو مار دینا، یہ بھی کیا ہے؟ ظلم کے خاتمے کے لیے لڑنا، یہ بھی کیا ہے؟ جہاد کی ایک قسم ہے۔ تو یہ 3 اقسام ہو جائیں گی مختلف جہاد کی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیے جہاد کا مقصد کیا ہے؟ جہاد کا مقصد نہایت آسان ہے۔ نمبر 1 بنیادی مقصد اللہ کی رضا کے لیے اس کے نام کو اور اس کے دین کو بلند کرنے کے لیے جہاد کیا جاتا ہے۔ یہ سب سے اولین اور سب سے بنیادی مقصد ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے بنیادی مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے قتال کرنا اور اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، دین کی سر بلندی کے لیے جہاد کیا جاتا ہے۔ یہ اس کا اولین اور ابتدائی مقصد ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ ظلم اور ناانصافی کا خاتمہ۔ جہاں پر ظلم ہے جہاد فرض ہے، جہاں پر مسلمان پر ظلم کیا جا رہا ہے وہاں کے مسلمانوں پر جہاد کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ظلم کا خاتمہ، ناانصافی کا خاتمہ۔ سمجھ آ گئی بات؟ اچھا، اب ہم چلتے ہیں اپنے SLO، پہلے SLO کے جو پہلا حصہ ہے اس کی طرف، جس میں ہم 2 چیزیں پڑھنی ہیں، سپہ سالار کے اوصاف اور اس کی ذمہ داری۔ اگر بات کی جائے سپہ سالار کے اوصاف کی، تو سب سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم سپہ سالار کے جو اوصاف پڑھیں گے وہ ہم پڑھیں گے کس کی روشنی میں؟ سیرت کی روشنی میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی روشنی میں۔ تو سپہ سالار کے اوصاف میں سے سب سے پہلا وصف کیا ہے؟ اللہ پر توکل کرنا۔ سپہ سالار کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اللہ پر توکل کرنے والا بنے، اپنے عددی اکثریت پر کبھی وہ بھروسہ نہ کرے، ہم زیادہ ہیں ہم جیت جائیں گے، نہیں، اس کا بھروسہ کس پہ ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر۔ اور سیرت سے ہمیں اس کی مثال کیا ملتی ہے؟ جنگ بدر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کی مدد سے نکلے اور غزوہ بدر میں اور میدان بدر میں پہنچے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود یہ کہ مسلمان نکل چکے تھے اور وہاں پہنچ چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اے باری تعالیٰ، آپ کی مدد اگر نہ ہوئی اور یہ لوگ کیا ہوئے؟ ختم ہو گئے، تو کیا ہوگا؟ تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ تو اپنے لشکر پر بھروسہ نہیں کیا بلکہ بھروسہ کس پہ کیا؟ اللہ تعالیٰ پر، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے ایک سپہ سالار کی میں موجود پہلا وصف، پہلی خصوصیت جو اس میں ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر توکل۔ جو دوسری خصوصیت ہے وہ ہے انصاف پسندی۔ ایک سپہ سالار کو ہمیشہ انصاف پسند ہونا چاہیے، منصف مزاج ہونا چاہیے، جو معاملہ بھی ہو فوج کا، چاہے دشمن کے ساتھ بھی ہو، لیکن کام کس سے لینا ہے؟ انصاف، اپنے لوگ ہوں یا دشمن کے لوگ ہوں۔ میدان جنگ میں سپہ سالار کا جو بنیادی اور اہم مقصد ہے وہ کیا ہے؟ انصاف پسندی، منصف مزاج ہونا، ٹھیک ہے۔ اور تیسری صفت وہ کیا ہے؟ بلند ہمت ہونا۔ اس کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، اس کو بلند ہمت والا ہونا چاہیے، بڑے حوصلے والا ہونا چاہیے، بڑے جگرے والا ہونا چاہیے، بڑا دل اس کا ہونا چاہیے۔ پس حوصلے والا کبھی سپہ سالار نہیں بن سکتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ دونوں صفات، منصف مزاجی اور قوت ارادی کا بلند ہونا، یہ دونوں صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھی۔ چوتھی صفت وہ کیا ہے؟ صبر اور برداشت۔ آپ کو پتہ ہے جب ایک سپہ سالار کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ میدان جنگ میں ہوتا ہے،
اور اپنی فوج کو، اپنے لشکر کو وہ ہمیشہ دشمن کے سامنے رکھتا ہے اور خود بھی دشمن کے سامنے ہوتا ہے. لیکن میدان جنگ میں کبھی پریشانیاں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، تکالیف آتی ہیں، تو ایک سپہ سالار کو کیسا ہونا چاہیے؟ صبر کرنے والا ہو، برداشت کرنے والا ہو، جلد گھبرانے والا نہ ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کی مثال آپ کے سامنے ہے، اور غزوہ تبوک کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ صبر سے کام لیا، برداشت سے کام لیا، اور تحمل سے کام لیا، اور بہادری سے کام لیا، کبھی بھی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا. اس کے علاوہ حکمت عملی کا ہونا. میدان جنگ میں اگر آپ جا رہے ہیں تو بغیر حکمت عملی کے آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے پاس کوئی حکمت عملی نہ ہو. حکمت عملی یعنی پلاننگ نہ ہو، پہلے سے آپ نے پلاننگ نہ کی ہو کہ یہ تکالیف آ سکتی ہیں، میری حکمت عملی کیا ہوگی. میدان جنگ میں اچانک جنگ کا پانسا پلٹ جاتا ہے، دشمن اچانک حملہ آور ہو جاتا ہے، تو اس وقت ایک سپہ سالار کو اتنا بردبار ہونا چاہیے، اتنا فکر اور بڑی سوچ والا ہونا چاہیے کہ وہ اسی وقت حکمت عملی کو کیا کر لے؟ تبدیل کر لے. تو حکمت عملی کا ہونا اور حکمت عملی کے صفت کا ہونا یہ سپہ سالار میں ضروری ہے. اور سیرت میں اس کی مثال، سب سے اہم مثال آپ دیکھ لیں، غزوہ خندق کی مثال آپ دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے دفاع کے لیے خندق کھودنے کا فیصلہ کیا. اور دوسرا کیا ہے؟ فتح مکہ کے لیے راستہ بدلنا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے تو کیا ہوا؟ تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ کس طرف جا رہے ہیں اور منافقین وہاں پر خبر نہ پہنچا دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ بدل کے جا رہے تھے، اور آخر وقت تک کسی کو پتہ نہیں تھا کہ مسلمان کہاں جا رہے ہیں. تو یہ کہتی حکمت عملی تھی. اس کے علاوہ اگلی صفت وہ ہے بہادری اور دلیری. بہادری اور شجاعت یا دلیری ایک ہی بات ہے. سپہ سالار کو بہادر اور دلیر ہونا چاہیے. اس کی دو مثالیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، صبر اور اس میں یہاں پر بھی ہم غزوہ احد اور غزوہ تبوک کی مثال آپ کے سامنے رکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد میں ابتدائی طور پر جب قدم اکھڑ گئے، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں ڈٹے رہے. اور غزوہ تبوک میں بھی یہی ہوا، جب مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام کے ساتھ میدان میں کھڑے تھے اور صحابہ کرام کو آواز دے رہے تھے، انصار کو، مہاجرین کو، اور یہ اعلان فرما رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. اور انصار کو آواز دی اور مہاجرین کو آواز دی، اور انصار اور مہاجرین دونوں اکٹھے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ دوبارہ انہوں نے جہاد کیا. تو یہ ہے ایک صفت اور ایک وصف جو کہ سپہ سالار میں ہونا چاہیے. اسی طرح مشاورت، یہ بڑا ایک اہم پہلو ہے اور بڑی ایک اہم خصوصیت ہے جو کہ سپہ سالار میں ہونی چاہیے. اور سپہ سالار جب بھی کوئی بڑا کام کرے تو اس کو چاہیے کہ آپ کے ساتھ جو ساتھی موجود ہیں، جو لشکر موجود ہے، ان کے ساتھ آپ مشورہ کریں، مشاورت کریں. جیسے بہت سی مثالیں اس کی ہم دے سکتے ہیں، لیکن سب سے اہم اور ایک ہی مثال ہم لیں گے غزوہ بدر کی، کہ غزوہ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حباب ابن منذر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کو تسلیم کیا، اور ان کی رائے کے مطابق جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا. اخلاقی اقدار، سپہ سالار میں ایک اہم صفت وہ ہونی چاہیے اخلاقی اقدار. مطلب کیا؟ جو شروع میں نے سوال کیا کہ آیا جنگ میں سب کچھ جائز ہے؟ نہیں، اسلام نے کچھ اخلاقیات بتائی ہیں، کچھ اخلاقی اقدار بتائے ہیں کہ ان اخلاقیات آپ نے قائم رہنا ہے، اس سے نیچے نہیں کرنا آپ نے. ٹھیک ہے، یہ اسلام نے آپ کو بتا دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی قیدیوں کے ساتھ جو حسن سلوک کیا غزوہ بدر، اور صحابہ کرام کو کہا کہ اپنے قیدی کو آپ نے اچھا کھانا دینا ہے. بتائیے اس وقت رواج کیا تھا؟ یاد رکھیے کہ اسلام سے قبل رواج یہ تھا کہ جنگی قیدی جو ہوگا اس کو آپ قتل کر سکتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن یہ پہلا غزوہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سختی سے اس بات کا حکم دیا کہ آپ نے اخلاقیات کو برقرار رکھنا ہے، آپ نے اخلاقی اقدار کو برقرار رکھنا ہے، اور اچھا کھانا کھلانا ہے. کس کو؟ قیدیوں کو. یہ مشرکین کے قیدی تھے، غیر مسلم تھے، اور اس کے باوجود ان کا خیال رکھنا، ان کو اچھا کھانا کھلانا، ان کے آرام کا بندوبست کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاقیات سے صحابہ کرام کو بتایا. اور سیرت میں یہ آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم خود بھوکے رہتے تھے، ان کو کھانا کھلاتے تھے.
یہ اخلاقی اقدار کس میں؟ ایک سپہ سالار میں ہونی چاہیے. تو جنگ میں سب کچھ جائز نہیں ہوتا، جنگ میں صرف جائز ہی ہونا چاہیے، ناجائز نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے وہ اوصاف جو کہ ایک سپہ سالار میں ہونے چاہیے. اب سپہ سالار کی ذمہ داریاں، نمایاں ذمہ داریاں کیا ہونی چاہیے؟ یہ پہلے اصولوں کا دوسرا حصہ، ایک سپہ سالار میں کیا نمایاں ذمہ داریاں ہونی چاہیے. سب سے پہلی نمایاں ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ ایک سپہ سالار کو چاہیے کہ وہ اپنی فوج کی اخلاقی تربیت کرے. اپنی فوج کی اخلاقی تربیت جب تک وہ نہیں کرے گا وہ کبھی بھی کامیاب سپہ سالار، اگر یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ سپہ سالار کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی فوج کی اخلاقی تربیت ایسے کرے جیسے ابھی ہم نے پچھلی سلائیڈ میں یہ جانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بتایا اور ان کو یہ اخلاقیات سکھائیں کہ قیدیوں کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سپہ سالار کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی فوج کی اخلاقی تربیت کرے اور ان کو یہ بتائے کہ جہاد کا مقصد کیا ہے، اعلاء کلمت اللہ اور اسلامی اخلاق کا فروغ. صرف خون بہانا، صرف قتل و قتال کا میدان گرم کرنا یہ اسلام کا حکم نہیں ہے. اسلام کے دو مقصد ہیں، اعلاء کلمت اللہ، اللہ کا دین اور اللہ کا نام بلند ہو جائے، لیکن وہاں پر اسلامی اخلاقی اقدار بھی ان کا نقصان نہ ہو، بلکہ اسلامی اقدار فروغ پائیں اور لوگ اسلام کے ان اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام قبول کریں، نہ کہ تلوار کے ڈر سے. اور اسلام جتنا بھی پھیلا دنیا میں اس میں ایک بڑا حصہ کس کا تھا؟ اسلام کے اچھے اخلاق، مسلمانوں کے اچھے اخلاق کا. یہ ہے پہلی ذمہ داری. دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ یاد رکھیے گا کہ ایک سپہ سالار کی دوسری اہم ذمہ داری ہے جنگ کی تیاری کرنا. ایک سپہ سالار کبھی بھی اچھا سپہ سالار تب تک نہیں کہلا سکتا جب تک وہ جنگ کی مکمل فل فلیج تیاری کے ساتھ نہ جائے. فل فلیج تیاری کے ساتھ جائے گا تو کیا ہوگا؟ ایک کامیاب سپہ سالار ہوگا. اور اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ جنگ سے قبل جنگ کی مکمل تیاری کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے. یہ ایک سپہ سالار میں ایک صفت ہوتی ہے کہ وہ جنگ سے پہلے جنگ کی کیا کرتا ہے؟ تیاری کرتا ہے. اور اس کی ایک اہم مثال کیا ہے؟ غزوہ احد. کہ غزوہ احد میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پہاڑی پر تیر اندازوں کا ایک دستہ مقرر فرما دیا تھا. یہ ہے جنگ سے پہلے جنگ کی تیاری. یہ ہے ایک اچھے سپہ سالار کی خصوصیت جو کہ اس میں ہونی چاہیے. اسی طرح دشمن کی معلومات رکھنا کہ جس دشمن سے میں جنگ کرنے جا رہا ہوں، لڑائی کرنے جا رہا ہوں، اس کی مکمل معلومات مجھے ہونا چاہیے. تو ایک سپہ سالار کو دشمن کے معاملات سے باخبر رہنا چاہیے. اور جیسے قریش کی فوجی نقل و حرکت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر رکھنے کی حکمت عملی تیار کی. جب وہاں سے قریش کی فوج نکلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ جاسوس بھیجے کہ جائیں دیکھیں کہ ان کی نقل و حرکت کیا ہے، اس میں کتنے لوگ ہیں اور وہ کہاں سے اور کس رستے سے آ رہے ہیں، تاکہ ان کا رستہ معلوم ہو تو یہ معلوم ہو کہ آئے وہ حملے کے لیے آ رہے ہیں یا کہیں اور جا رہے ہیں. اسی طرح دشمن کی مکمل معلومات لینا یہ کیا ہے؟ ذمہ داری ہے ایک سپہ سالار کی. اسی طرح جنگی اخلاقیات، یعنی جنگ میں غیر جنگی افراد، یعنی وہ افراد جو کہ جنگ نہیں کر سکتے، لڑائی نہیں کر سکتے، بوڑھے افراد ہیں، معذور افراد ہیں، بیمار افراد ہیں، بچے ہیں، خواتین ہیں، تو غیر جنگی افراد، عمارتوں اور فصلوں کو نقصان نہ پہنچانا اور جنگی قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم، یہ ایک سپہ سالار کی ذمہ داری ہے. آپ آج کل دیکھتے ہیں نا فلسطین میں، اسرائیل میں، کس طرح ان کے جو فوجی ہیں ان میں کچھ اخلاقیات ہے آپ کو نظر آتی ہے. پوری کی پوری بستیاں اجاڑ دی، پورے کے پورے ہسپتال کیا کر دیے؟ اڑا دیے. خیمہ بستیوں تک کو نہیں چھوڑا اور مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا. ایک دن میں 200 مسلمان کو ذبح کر دیا. تو یہ کیا ہے؟ جنگی اخلاقیات. اسلام یہ نہیں سکھاتا. اسلام کیا سکھاتا ہے؟ کہ غیر جنگی افراد کے ساتھ آپ نے حسن سلوک کرنا ہے، عمارتوں کو نقصان نہیں پہنچانا، فصلوں کو نقصان نہیں پہنچانا اور قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک. یہ ہے سپہ سالار کی ذمہ داری کہ وہ اپنے جو ہے آرمی کو اور اپنے فوجیوں کو یہ سکھائے گا. وہ تو غیر مسلم ٹھہرے، وہ تو مسلمانوں کے دشمن ٹھہرے، ان میں یہ اخلاقیات موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح فتح مکہ کی مثال آپ لے لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح بن کر، سپہ سالار بن کر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، سپہ سالار بن کر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن غرور، تکبر نہیں ہے، عاجزی ہے. اور اتنی عاجزی کہ بالکل جھک گئے، اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے جھک گئے. ٹھیک ہے. اور عام معافی کا اعلان کر دیا کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے وہ امن میں،
جو امن طلب کرے اس کو امن دیا جائے، جو ابو سفیان کے گھر میں جائے اس کو امن ہے، جو یعنی بہانے سے کیا کیا، عام معافی کا اعلان کیا۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ایک سپہ سالار میں جو ہمیں اوصاف نظر آتے ہیں، اور اس کے بعد ذمہ داریاں۔ اب دوسرے اصلوں کی طرف جاتے ہیں، اور دوسرے اصلوں میں ہم پڑھیں گے بطور سپہ سالار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی تعلیم دی ہے وہ کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب کیا ہے؟ نبی الملحمہ۔ نبی الملحمہ کیا مطلب؟ جنگ والا نبی، میدان جنگ میں جو موجود ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اپنے سپاہیوں کو بیچتا ہے، خود مدینہ میں موجود ہے، ایسا نہیں ہے، وہ میدان جنگ میں موجود ہیں، فرنٹ لائن پہ ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ کا مقصد کیا ہے؟ امن کا قیام، احکام، امن، امان، لوگوں کی جان مال عزت محفوظ ہو جائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی ہے، جہاد کیا ہے۔ اسلام کے جہاد کا مقصد کبھی بھی خون بہانا نہیں ہے۔ اس کی مثال ہم دیکھ لیتے ہیں، آپ کے سامنے دیکھیں اسکرین پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان جنگ میں جاتے تو سب سے پہلے اسلام کی دعوت دیتے تھے، سب سے پہلے اسلام کی دعوت۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیتے بات ختم۔ تو یہاں پر مقصد جنگ تو نہیں تھا نا، امن، جنگ کا میدان ہے، اور دعوت کس کی دے رہے ہیں؟ اسلام کی۔ اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو ہمارے بھائیوں، سلامتی ہوگی۔ اگر وہ اسلام قبول نہ کرتا پھر بھی جنگ نہیں ہو رہی، پھر کیا دوسرا آپشن دیا؟ صلح کر لے ہمارے ساتھ اور جزیہ دے دے۔ اور تیسرا آپشن، اگر وہ ہٹ درمی کرتے، اسلام بھی قبول نہ کرتے، صلح پر بھی وہ راضی نہ ہوتے، اور جنگ پر کیا ہوتے، وہ مصر ہوتے کہ ہم نے جنگ کرنی ہے ہر صورت میں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کیا کرتے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ تین شکیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، اسلام کی دعوت، صلح، جزیہ دے دیں، نہ ہو تو جنگ ہے۔ اور جنگ بھی کس طرح؟ آپ جنگ کے یہ عدد و شمار بھی آپ دیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ جزیہ کیا ہے؟ ٹیکس۔ آپ اپنے علاقے میں اپنے شہر میں رہیں اور ہمیں تھوڑا سا کیا دے دیں؟ ٹیکس دے دیں، ہم آپ کی جان مال اور عزت آبرو کی حفاظت کریں گے، صلح سے رہیں۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد امن کے لیے تھا، اس کے لیے یہ اعداد و شمار آپ کے سامنے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 27 غزوات ہوئے اور 47 کیا ہوئے؟ سرایا۔ سرایا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تو بھیج دیا، خود اس میں موجود نہیں۔ غزوہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے، اور سرایا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود نہیں تھے بلکہ صحابہ کرام کو بھیجا تھا۔ تو 27 غزوات اور 47 سرایا ہوئے۔ ان تمام غزوات میں جو کہ 10 سال میں ہوئے، جو مقتولین ہیں ان میں مجاہدین کتنے ہیں؟ 255، 10 سال میں صرف 255، اور کفار کتنے؟ 759، ٹھیک ہے۔ مجاہدین 255، اور یہ کتنے سال کی بات ہو رہی ہے؟ 10 سال کی بات ہو رہی ہے۔ اور کفار کتنے مارے گئے؟ 759۔ قیدی کتنے بنے؟ 6564۔ اور اس زمانے میں قیدیوں کا حکم کیا تھا؟ ان کو قتل کر دیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 6347 کیا کر دیے؟ رہا کر دیے۔ 215 نے اسلام قبول کر دیا۔ ان 6546 میں سے صرف 2 قیدیوں کو سزائے موت دی گئی، وہ بھی ان کے جنگی جرائم کی وجہ سے۔ اب دیکھیں، ایسا رحمت والا نبی کہیں پر ملے گا آپ کو؟ ایسا سپہ سالار کہیں ملے گا تاریخ میں؟ ہے کوئی ایسا سپہ سالار کہ ٹوٹل 27 غزوات اور 47 سرایا، ٹوٹل ان میں 10 سالوں میں، ہاں جی 27 غزوات اور 47 سرایا، یہ 10 سال میں ہوئے ہیں۔ ان 10 سالوں میں صرف 255 مجاہدین شہید ہوئے ہیں، اور ان 10 سالوں میں 760 کفار مارے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور 6564 میں سے صرف 2 قیدیوں کو سزائے موت دی گئی ہے، باقی سب کو یا رہا کر دیا اور یا وہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب بتائیں کہ اسلام میں جہاد کا مقصد کیا ہے؟ خون بہانا ہے؟ نہیں، امن، استحکام، امان، انسان کی جان کا تحفظ، ٹھیک ہے جی۔ اور اسلام کا تصور جنگ کیا ہے کہ عموماً جنگیں کس لیے ہوتی ہیں؟ مال مل جائے، دولت مل جائے، یا حکومت مل جائے۔ اسلام کہتا ہے نہیں، جہاد کا مقصد اللہ کا دین بلند ہو جائے، بس اتنی سی بات ہے، اور کوئی مقصد ہے ہی نہیں۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اگر مال بھی نہیں ہے، ہمارا نام بھی نہیں ہوگا، اور مال کے لیے جہاد بھی نہیں کر رہے، تو پھر ہو گیا کیا؟
ایسے شخص کو اگر ایک آدمی نے اس لیے جہاد کیا کہ مجھے مال مل جائے، میرا نام بن جائے، تو ایسے آدمی کو کیا ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا ایسے شخص کو اسلام کا جہاد کا مقصد مال کمانا ہے نہیں، اور بلکہ آگے آپ سے نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی عمل اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک وہ خاص اس کی خوشنودی اور رضا کے لیے نہ کیا جائے۔ اب جہاد جیسا عظیم کام بھی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے نہیں کیا جائے گا تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ تو اسلام اور جو باقی جو غیر مسلم کیا کرتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، اس میں کیا ہے فرق ہے؟ اسلام امن کے لیے ہے، اللہ کا دین بلند کرنے کے لیے ہے۔ آج جنگی قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک، یہ مثال ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ غزوہ بدر میں قیدیوں کو کھانا فراہم کرنے کی تاکید کی گئی، اور صحابہ کرام اپنے خود کھانا نہیں کھاتے تھے، پہلے قیدیوں کو کھانا دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ جنگ کے دوران بھی اخلاقی اقدار کو برقرار رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح ایک بڑی چیز مسلح کرنا اور قتل عام، یاد رکھیں اسلام نے قتل عام سے منع کیا ہے، جس کو دیکھو مار دو، اسلام ایسا نہیں کرتا۔ اسلام ایسا نہیں کرتا، اسرائیل کر رہے ہیں، جس طرح امریکہ نے کیا مسلمانوں کے ساتھ، اسلام ایسا نہیں کرتا۔ اور عربوں میں مسلح کا بھی رواج تھا، مسلح آپ کے سامنے لکھا ہوا، اور وہ کسے کہتے ہیں کہ ایک آدمی مر جائے اس کی اعضاء کاٹ دینا، بے حرمتی کرنا، اور یہ عام رواج تھا کہ جس سے سخت دشمنی ہوتی اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو چھوڑتے نہیں تھے۔ اسلام نے مسلح کو حرام قرار دیا۔ ٹھیک ہے جی، اور اسلام سے قبل جو عربوں میں مسلح کا رواج تھا، اسلام نے کہا کہ اس میں انسانیت کی کیا ہے، تذلیل ہے، مسلح کرنا جائز نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفتوحہ علاقوں میں قتل عام اور لاشوں کی بے حرمتی یعنی مسلح سے منع کیا ہے کہ اب ایسا نہ کریں۔ اور غزوہ بدر اور فتح مکہ کے دوران ہم نے یہ مثالیں پڑھی ہیں، کسی ایک کو بھی قتل نہیں کیا گیا بلا وجہ، کسی کو قتل نہیں کیا گیا۔ ٹھیک ہے، بلکہ مکہ میں داخل ہوتے ہوئے عاجزی کا اظہار کیا اور عام معافی کا اعلان کیا۔ اب دیکھیں یہ واقعہ فتح مکہ اسلامی اخلاقیات اور وسعت ظرفی کی بہترین مثال نہیں ہے؟ سب سے بہترین مثال ہے یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اور آج کے سبق میں ہم نے سپہ سالار کے اوصاف، اس کی ذمہ داریاں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور سپہ سالار کی تعلیمات سے آگہی حاصل کی۔ آپ کے لیے ایکٹیویٹی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور سپہ سالار کے اوصاف و ذمہ داریاں خوش خط تحریر کریں اور کمرہ جماعت میں بیان کریں۔ اور گھر کا کام کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جو اوصاف، جو ذمہ داریاں ہم نے پڑھی ہیں، ان کو اپنے والدین کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے، اور اگر کوئی نئی چیز آپ کے سامنے آتی ہے تو وہ نئی چیز آپ نے کمرہ جماعت میں بیان کرنی ہے۔ اسی کے ساتھ آپ کے لیے ورک شیٹ اور کویسچن بینک بھی موجود ہے جو کہ SLO بیسڈ ہے، اس کو ضرور حل کیجئے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔